میری جڑواں بہن مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ میری بلی کٹی کی تو وہ دشمن تھی۔ اس کی سرگوشیاں ہر وقت میرا تعاقب کرتی تھیں۔ میں تمہاری کٹی کو مار دوں گی، میں تمہاری کٹی کو مار دوں گی۔ میں صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی تاکہ صبح کا مزہ لے سکوں۔ کٹی میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ جڑواں پھر بڑبڑانے لگی۔ اس کی ٹھنڈی سرگوشیاں مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، جس دن تم اپنی بلی مری ہوئی دیکھ کر رو گی، مجھے دلی تسلی ہوگی۔ پیرنٹس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میرے بیڈ پر روشنی پڑ رہی تھی۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ میں نے کٹی کو آواز دی۔ میری جڑواں میرے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے کوئی بدروح ہوتی ہے اور مسلسل مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے کٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کو کھانا دینا تھا نا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کتنی نرم دل تھی اور یہ میری جڑواں کتنی ناقابل برداشت تھی۔ بس اسی لیے میں نے اسے 4 سال پہلے یہیں قتل کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کے سائے میں جینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس بدروح نے میرا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ امید ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ پیٹر اپنے 2 بڑے بہن بھائیوں اور ایک نینی کے ساتھ ایک محل نما گھر میں رہتا تھا۔ اس کے ممی پاپا کام کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر رہتے تھے۔ کچھ ہی روز قبل ان کی نینی کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے گلے میں پھندا تھا اور وہ ان کے ماما پاپا کے کمرے کی چھت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی تھی۔ آج ان کے گھر میں بہت پولیس اور کمیونٹی والے اکٹھے تھے۔ گھر والے بہت خوفزدہ تھے۔ پیٹر نے سنا اس کی ماما ایک آفیسر کو بتا رہی تھیں کہ ان کے کمرے کا دروازہ لاک ہوتا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور یہ بات پیٹر اور اس کے بہن بھائی بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نینی کا مینٹل سٹیٹس بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اس بات سے سب اتفاق کر رہے تھے۔ پولیس والے رپورٹس لے کر چلے گئے۔ کچھ دن گزر گئے اس واقعے کو۔ ایک نئی نینی ہائر کر لی گئی، کیونکہ کام تو نہیں رکتے۔ وہ کسی کو پسند نہیں آئی، بہت غصے والی تھی۔ پیٹر اس کو نکلوانا چاہتا تھا۔ ممی پاپا اس کی سن نہیں رہے تھے۔ پیٹر نے اس کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تاکہ وہ کسی طرح اس کے کرول بیہیویئر کا ثبوت اپنے والدین کو دے سکے۔ ہیری پیٹر کا بڑا بھائی تھا۔ پیٹر نے سوچا، آج جو بھی کیمرے سے پتہ لگے گا اس میں ہیری کو لازمی شامل کرے گا۔ اگلے دن اس نے ویڈیو میں دیکھا، آدھی رات کے بعد ہیری اس کے کمرے میں آیا۔ نینی سو رہی تھی۔ اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہنا شروع کیا۔ پیٹر کو آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 10 منٹ میں وہ نینی اٹھ گئی اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ ہیری اس کے پیچھے تھا۔ ہیری بالکل نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ پیٹر ویڈیو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس نینی نے چلتے ہوئے سٹور سے رسی پکڑی اور ممی پاپا کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ وہ مکینیکل انداز میں چل رہی تھی، جیسے نیند میں ہو۔ پیٹر کھٹک گیا۔ اوہ، یہ خودکشی کرنے جا رہی ہے، پیٹر چیخا۔ اس نے ویڈیو کو بند کیا، ماما پاپا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نینی کی لاش وہیں لٹکی تھی۔ وہ خوف سے چیختا ہوا ہیری کے کمرے میں گیا۔ ہیری سو رہا تھا۔ اس نے اس کو جگایا اور اس کو لاش دکھائی۔ ہیری نے شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ ممی پاپا آ گئے، پولیس آ گئی، سب علاقہ اکٹھا ہو گیا۔ پیٹر نے پاپا کے ایک دوست پولیس والے کو کمرے میں بلایا۔ اس کو کہا کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو میں نینی سو رہی تھی اور وہ سوتی ہی رہی۔ مزید اس ویڈیو میں کچھ نظر نہیں آیا۔ پیٹر بہت حیران ہوا، پریشان ہوا۔ وہ پولیس والے کو ثبوت دینا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔
پولیس والا یہ کہتا ہوا نکل گیا، اس سے ہمیں کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ پیٹر شدید کوفت میں کمرے سے نکلا۔ ہیری عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ایما اور کیتھی دو بہنیں تھیں۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ ایما بڑی تھی مگر پھر بھی اکثر رات کو کیتھی کے بیڈ پہ آ جایا کرتی تھی، کیونکہ ایسا اس کا امیجنری دوست کہتا تھا۔ ایما کا امیجنری دوست ایک بیئر تھا جو اس کی پسندیدہ ڈال کی شکل میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بات کیتھی کو کبھی سمجھ نہیں آئی۔ ایما روز رات کو اس ڈال سے باتیں کرتی اور اس کی باتیں سنتی اور جواب دیتی۔ کیتھی کو کبھی کبھی اس کی ان حرکتوں سے بہت ڈر لگتا۔ جب کیتھی اس کو روکتی تو ایما اس کے ساتھ آ کر لیٹ جاتی، کیونکہ اس کو اس نے دوست نے ایسا کہا ہوتا تھا۔ ایما کی ایسی حرکتیں کیتھی کو مزید خوفزدہ کر دیتی۔ وہ کبھی کبھی بھاگ کر اپنے ممی پاپا کے کمرے میں بھی چلی جاتی۔ وہ اکثر جب سو جاتی تو اس کو اس کے بیڈ پر واپس لٹا دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ تیسرے فلور پر رہتے تھے۔ ایک رات کیتھی نے ایما کو کھڑکی پر چڑھتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر گئی اور اسے نیچے کھینچا۔ کیا کر رہی ہو ایما؟ کیتھی چیخی۔ ایما نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ سوئی اٹھی ہے۔ کیا ہوا؟ میں یہاں کیسے آئی؟ ایما نے پوچھا۔ تم کھڑکی پر چڑھ رہی تھی۔ ایما پریشان ہو گئی۔ کیتھی بھی پریشان ہو گئی۔ ایما نے کیتھی کو بتایا کہ وہ ڈریم میں اپنی ڈال کو بچانے کے لیے جا رہی تھی۔ کیتھی کو لگا ایما پریشان ہے۔ ایما رونے لگی۔ آدھی رات تھی۔ ایما اور کیتھی ایک ہی بیڈ پر لیٹ گئیں۔ کیتھی سو گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ ایما اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سامنے اس کی ڈال کھڑی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی، اپنی بہن کو راستے سے ہٹا دو، یہ میری اور تمہاری دوستی کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ اس رات کیتھی کو پتہ چلا کہ یہ امیجنری دوست دراصل امیجنری نہیں ہے۔